لوگوں تک جائیں، عوام سے رابطہ کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کا قومی پلیٹ فارم پہلے بھی آپ کی خدمت کے لیے موجود تھا، اب ایک نئے انداز میں آپ کی خدمت کے لیے سامنے آیا ہے۔ پہلے بھی کوئی مشکل نہ تھی، جو کہتے ہیں کہ تنظیم نہیں ہے، فلاں ہے، وہ ان کا اپنا ذہن ہے، ان کی ذہنی کمزوری ہے، ورنہ ہم کسی مشکل میں نہیں ہے۔ اور لوگوں کو کہیں، بتائیں ان کو کہ قوت و طاقت اس دور میں سیاسی عمل سے آتی ہے، سیاسی عمل کے ذریعہ طاقتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مذہبی عمل جتنا بھی بڑھا لیں، جتنا بھی اپنے آپ کو طاقتور کر لیں، اس سے آپ سازشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے حقوق کے تحفظ کو قائم نہیں رکھ سکتے، پھر حقوق پہ ڈاکے پڑتے ہیں، پھر سازشیں اٹھتی ہیں، پھر گروہوں کی سرپرستیاں ہوتی ہیں۔ سیاسی عمل میں ہوں گے تو ایک ایسی قوت ہوگی جو پشتیبان ہوگی آپ کی مذہبی قوت کی، اور اس طریقے پہ آپ نے حقوق کا بھی تحفظ کریں گے، عظمت تشیع کا بھی تحفظ کریں گے۔ سیاسی میدان میں قدم رکھنے کی اور آپ کے اماموں کو سینٹ تک پہنچانے کی سعادت بھی ہمیں ملی۔ اگر ایک طرف رخ کیا تو وہ تخت نشین ہوئے، اگر رخ موڑا تو وہ ان سے تخت نے منہ موڑ لیا، یہ سعادت بھی ہمیں نصیب ہوئی۔ یہ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ میں تو ملک کے کونے کونے اور چپے چپے میں اور ہر جگہ جاتا ہوں، لوگ جس انداز میں محبت کرتے ہیں وہ دیدنی ہوتا ہے۔ عوام کو اس حد تک ہم بوجھ ڈالیں گے جس حد تک عوام برداشت کر سکتے ہیں۔ البتہ آپ کو یہ بھی علم ہو کہ جب میں اپیل کرتا ہوں ووٹ دینے کی تو تشیع کی خاموش اکثریت میرے کہنے پر ووٹ دیتی ہے۔ آپ یہیں پہ اندازہ لگا لیجئے، اپنے ارد گرد اندازہ لگا لیجئے، اور یہی اسلام آباد کے حلقے میں اندازہ لگائیے جہاں پہ مذہبی جماعت کا آدمی کھڑا تھا، پچھلی دفعہ جیتا تو کا وہی فیصلہ کن ووٹ ہمارا تھا جو وہاں تھا، اور بہت سی جگہوں پہ فیصلہ کن۔ میں تو صرف گیا تھا صدر لغاری کی فاتح خوانی کے لیے، گزرا ایک دفعہ، تو اس کے بعد اس کا بیٹا جیتا، خالصتاً ہمارے ووٹوں سے جیتا۔ لوگوں کو شاید یہ پیغام ملا کہ ہم اس کے حق میں ہیں تو لوگوں نے ووٹ دیا۔ تو اس طریقے پہ مجلس عمل نے خود تسلیم کیا کہ شیعوں کے ووٹ ہمیں ملے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ جیسے کہ اس نے تسلیم کیا تھا 2/3 اکثریت جب ملی تھی تو اس نے تسلیم کیا تھا نواز شریف نے کہ ملے ہیں، اور پھر نواز شریف نے بھی کسی حد تک اس کی لاج رکھی۔ 58(2)B کا جب فیصلہ ہونے لگا تو اس میں 5-6 آدمی تھے، نواب اکبر بگٹی، سردار عطا اللہ مینگل، اجمل خٹک مرحوم ہو چکے، اور فضہ جنیجو اور میں۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا، پھر ہاؤس کے اندر جو ساتھ وہ موجود تھا، شام کا ٹائم تھا، ان کے اندر پیش کیا گیا، دوسرے دن اجلاس کے اندر وہ فیصلہ پاس ہوا۔ ہم پاکستان کی تقدیر لکھنے کے مرحلے پر پہنچ چکے تھے، سازش ہوئی ہمارے خلاف، برداشت نہیں کر سکتی کچھ قوتیں ہمیں، لیکن ہم پاکستانی ہیں۔ میں اس دن بھی میں نے کہا کہ میں محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ کسی تنخواہ دار سے لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہم پاکستان کے مالک ہیں، وارث ہیں، ہم صدیوں سے یہاں موجود ہیں، اور ہمارے ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے چاہنے والے لوگ ہیں، اور تشیع کی تعداد یہاں بہت زیادہ ہے۔ اگر ان کو اچھے انداز میں آپ ان تک پہنچ سکیں، ان تک رسائی حاصل کر سکیں تو بڑے اچھے نتائج آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش ہم ہوتے تو آپ کے قدموں میں سر نچھاور کرتے۔ آج سر نچھاور کی ضرورت نہیں ہے، ایک پرچی نچھاور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ پرچی ظاہر ہے، اس پرچی سے حقوق کا تحفظ ہوگا، مظلوموں اور محروموں کے حقوق کا تحفظ ہوگا، اور حسین کو ماننے والوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا، ملت مسلمہ کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔